الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، موقع کی مناسبت سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک کی ارض و سما، مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: انما ولیکم، تمہارے مددگار ہیں، تمہارا دوست ہے، تمہارا کون؟ اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول۔ تمہارے مددگار، تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے وہ الذین جو یقیمون الصلاۃ،
نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ ولی بمعنی دوست کے ہوتا ہے، ولی بمعنی مددگار کے، جس کی جمع اولیاء آتا ہے۔ تمہارا ولی ہے اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے۔ جن کے ولی اللہ اور اس کے رسول نہیں، ان کا ولی کوئی نہیں، ان کا ولی کوئی نہیں۔ جن کے مددگار اللہ اور اس کے رسول نہیں، ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ تو فرمایا اللہ ولی ہے، مددگار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول مددگار ہے۔ اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، وہ تمہارے مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک اللہ کی جماعت ہی ہم الغالبون، غالب آنے والی ہے۔ اللہ کی جماعت غالب ہے، جن کا مددگار اللہ وہ غالب ہیں، جن کا مددگار رسول وہ غالب ہیں، جن کے مددگار ایمان والے وہ غالب ہیں۔ بظاہر اگرچہ ایمان والوں کی تعداد کم نظر آئے، قوت طاقت کم نظر آئے، لیکن ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ غالب ہیں، ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ غالب ہیں۔ جیسا کہ بدر میں 313 تھے، 1000 پر غالب آئے۔ اور پھر دنیا کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پہلے پہنچ چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ سری لنکا کا بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق کمر کا معجزہ دے کر نبوت کا ماننے والا ہو گیا تھا، اور اس نے حضور علیہ السلام کے لیے تحفے بھی بھیجے تھے، جہاز بھر کر، اپنی بڑی کشتی بھر کر تحائف بھیجے تھے حضور علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر صحابہ بھی مختلف، کبھی تجار کی صورت میں، کبھی تبلیغی وفود کی صورت میں بر صغیر آتے رہے۔ پہلی صدی ہجری کے اخیر میں محمد بن قاسم باب الاسلام سندھ میں داخل ہوئے، ملتان تک کا علاقہ فتح کیا، پھر چلے گئے، اور اس کے بعد مختلف سلاطین اسلام ہندوستان آتے رہے۔ 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی سومناتھ تک پہنچ چکے۔ لاہور یہ غزنی کے ماتحت تھا، سومناتھ فتح ہو چکا تھا،
لیکن اب بھی ہندوستان میں کفار ہنود کی قوت مضبوط تھی۔ اس قوت کو توڑنے کے لیے اللہ نے کسی اپنے برگزیدہ کو بھیجنا تھا۔ سلطان الہند سلطان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجر سے نکل کر بغداد، ہربند، مدینہ طیبہ گھومتے ہوئے ہندوستان پہنچے تھے۔ جب اب بغداد پہنچے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 57 روز زانو تلمس طے کیا۔ 57 روز۔ پھر عرض کی کہ بغداد کی سلطنت دے دیں، عطا فرما دیں۔ اب نے فرمایا بغداد کی سلطنت شہاب الدین سہروردی کے لیے ہے، تو میں ہندوستان دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ سے بھی ہندوستان کے لیے بھیجا گیا۔ نبی اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان بھیجا کہ ہندوستان میں آپ کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں اس وقت سب سے مضبوط راجہ پرتھوی راج چوہان تھا، جس کے تقریباً 40 کے قریب رجواڑے تھے، اور اس کے علاوہ اور 4 بڑے راجہ گجرات وغیرہ کے تھے۔ سلطان الہند ملتان پہنچے۔ پرتھوی راج چوہان کی ماں نے اسے بتلایا کہ تیری سلطنت ٹکڑے ہونے والی ہے، ایک فقیر درویش آئے گا جو تیری سلطنت کو حصے بکھروں میں بانٹ دے گا۔ اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، حضور خواجہ صاحب کی خیالی تصویر بنوائی کہ اس شبیہ کا ہوگا، اور اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا کہ اس کی تلاش کرو۔ پرتھوی راج چوہان کا ایک خصوصی طاقتور جاسوس پرکاش وہ بھی نکلا کہ جہاں ملے گا اس فقیر کا قلع کما کر دوں گا، لیکن جسے رب رکھے اسے بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ مختلف جگہ سے گھومتا ہوا جب ملتان پہنچا، خواجہ صاحب بھی اس وقت ملتان میں تھے، اسے وہاں پتہ چل گیا کہ اس شبیہ کا شخص یہاں ہے، اور وہاں پر وہ چکر لگانے لگا کہ کسی طرح اس کا کام تمام کر دوں اور بادشاہ سے، پرتھوی راج سے انعام و اکرام حاصل کروں۔ لیکن اس کی تقدیر کچھ اور تھی۔ وہ پرکاش 12 دن تک طاق میں رہا، 13ویں دن حضرت خواجہ صاحب کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ خنجر ساتھ ہے کہ ایک ہی خنجر سے اس فقیر کا کام تمام کر دوں گا۔ خواجہ صاحب نے دیکھا اور فرمایا پرکاش
تو وہ ششدر رہ گیا کہ مجھے کیسے پہچانتا ہے فقیر۔ آپ نے فرمایا 12 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں میں، تو اب آیا ہے۔ پرکاش کی قسمت بدل گئی کہ ایسا درویش فقیر میں نے نہیں دیکھا کہ جو میرا نام بھی بتلاتا ہے اور میرا احوال بھی بتلا رہا ہے۔ قدموں پر گر گیا، مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کا نام ضیاء الرحمن رکھ دیا۔ وہ پرکاش جو پرتھوی راج کا جاسوس تھا، اب خواجہ صاحب کا باڈی گارڈ بن کر چل رہا ہے۔ خواجہ صاحب ملتان سے لاہور، جب بغداد سے ہندوستان کے لیے چلے تھے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک تاکید فرمائی تھی کہ جب ہندوستان جاؤ تو لاہور میں علی حجویری کا مزار ہے، ان کے در پر ضرور حاضری دینا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان سے بیعت ہوتا، ان کا مرید ہوتا۔ خواجہ صاحب داتا صاحب پر رہے، اپنا چلہ پورا کیا، ایک نہیں بلکہ 2، اور پھر یہاں سے اجازت ملی اجمیر کی۔ اجمیر گئے اپنے چند فقیروں کے ساتھ، اجمیر چند فقیروں کے ساتھ گئے۔ جب اجمیر پہنچے تو آپ نے وہاں اذان کہی۔ پرتھوی راج نے پابندی لگا دی کہ اذان نہیں کہہ سکتے۔ خدا جس علاقے کو ویران کرنا چاہتا ہے وہاں اذانیں بند کروا دیتا ہے، وہاں اذانیں بند ہو جاتی ہیں۔ پرتھوی راج نے کہا کہ اذان نہیں دے سکتے، آپ نے اذان نہیں دی۔ پرتھوی راج کے کان میں درد شروع ہو گیا۔ سارے علاج کروا لیے، کوئی علاج نہیں، سارے علاج کروا لیے، کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ تاکہ اس فقیر کو بلاؤ، وہی کوئی دم کر دے۔ خواجہ صاحب گئے، خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا علاج اذان ہے، میں کان میں اذان کہوں گا درد سے ختم ہو جائے۔ اس نے کہا جیسا بھی ہے علاج کر۔ خواجہ صاحب نے اذان کہی، اس کے کان کا درد ختم ہو گیا۔ آپ اپنے جھونپڑے میں واپس آئے، فجر کا ٹائم ہوا، اذان کہی، پھر سپاہی آ گئے، اذان نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے دن پھر راجا کے کان میں درد، پھر آپ کو بلوایا۔ آپ نے فرمایا کل تو بغیر فیس کے دم کیا تھا، آج فیس لوں گا، اب اس کا معاوضہ ہوگا، جو کہو وہ معاوضہ دوں گا، بات کرو کہ مجھے اذان کی اجازت دی جائے۔ پرتھوی راج نے اذان کی اجازت دے دی، آپ کہ مجھے اپنے جھونپڑے میں نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کی اجازت دی جائے۔ مرتے ہوئے پرتھوی راج نے اذان کی اجازت دے دی۔ اذان کان میں کہی، درد ختم ہو گیا۔ کئی پابندیاں لگاتے رہے لیکن ہر سب میں پرتھوی راج ناکام ہوتا رہا۔ بالآخر اپنے سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو بلوایا، جادوگر اجے پال کو بلوایا، کہا کہ اس کی بولتی بند کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
جادوگر اجے پال نے اپنا منتر بچھایا، خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے چند اور رفقا فقراء مریدین محبین مومنین آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، قطب الدین، عرض کیجیے حضور۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کر فقیروں کے ارد گرد کڑا لگا دو، دائرہ کھینچ دو، اس کا جادو اندر اثر نہیں کرے گا۔ اجے پال نے اپنی مالا نکالی اور منتر پڑھنے شروع کیے۔ اس کے جادو سے سانپ بن کر آگے بڑھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان فقیروں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس دائرے سے آگے نہ بڑھ سکے اور وہیں مٹی کے ڈھیر ہو گئے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ تیرا جادو تو یہاں ختم ہو گیا۔ کہا کہ اب میں اور دکھاتا ہوں۔ آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہوتے، لیکن اس فقیر کے قریب آ کر وہ ڈھیر ہو جاتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ اجبال یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس دائرے کے اندر میں یہ کام نہیں کر رہا، لیکن اب میں اور کمال دکھاتا ہوں، میں اب اور کمال دکھاتا ہوں۔ دکھاؤ۔ اجے پال نے ہرن کی کھال بچھائی اور اس پر اپنا مالا پر منتر پڑھنے شروع کیے۔ ہوا میں اڑنے لگا، لوگ داد دینے لگے، کہنے لگے فقیر تم مسلمانوں سے کہنے لگے تمہارے پاس بھی کوئی ایسا ہے جو اس طرح ہوا میں اڑے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے خواجہ صاحب سے عرض کی کہ کفار اس طرح کہہ رہے ہیں۔ آپ جلال میں آئے، آپ کی لکڑی کی کھڑام، آپ نے اسے حکم دیا کہ ہوا میں اڑ۔ اس نے اڑ کر اجے پال کے سر پر برسنا شروع کیے، اجے پال کے سر پر برسنا شروع کیا تو اجے پال کو نہ اپنی ہرن کی کھال کا ہوش رہا نہ مالا کا۔ آ کر خواجہ صاحب کے قدموں میں پڑا کہ میری جان چھڑاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی صورت میں جان چھوڑ سکتی ہے کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اجے پال نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ بیابانی رکھا، عبداللہ بیابانی۔ آپ کے خدام میں آج بھی اس کی اولاد موجود ہے، آپ کے مزار کے مجاورین میں عبداللہ بیابانی کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ تو ہمارے سلطان جو آئے انہوں نے زمین فتح کی اور ان فقیروں نے دل فتح کیے تھے۔ خواجہ صاحب پر پرتھوی راج کا دباؤ بڑھتا رہا۔ اس وقت افغانستان، پنجاب، ملتان، لاہور تک حکومت سلطان شہاب الدین غوری کی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک بار پرتھوی راج سے شکست کھا کر جا چکا تھا۔ اب اس تیاری میں تھا کہ دوبارہ اس سے مقابلہ ہو اور اسے شکست دے، لیکن شہاب الدین کو اپنے گورنروں پر بھروسہ نہیں تھا، چونکہ انہوں نے پہلے بھی دھوکہ کیا تھا کہ لاہور کے گورنر نے پرتھوی راج سے مل کر سلطان کے سارے راز اسے بتلا دیے تھے، اس وجہ سے شکست ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب شہاب الدین کے خواب میں آئے، فرمایا شہاب الدین اجمیر میں تمہارا انتظار ہے، پرتھوی راج کے مقابلے کے لیے نکلو، اپنی شکست کا بدلہ لو، اب کہ فتح تمہاری ہوگی۔ شہاب الدین نے اسی طرح کیا، اپنے ناراض گورنروں کو راضی کیا اور ملتان سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا
اور پھر پرتھوی راج نے 10 لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا، 10 لاکھ سے زائد کا لشکر تھا، لیکن شہاب الدین غوری کے پاس 1,20,000 کا لشکر تھا، 1,20,000، 10 گنا زیادہ پرتھوی راج کے پاس۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ پرتھوی راج کو شکست ہوئی، پرتھوی راج کو شکست ہوئی، شہاب الدین غوری کامیاب ہوا، پرتھوی راج کو گرفتار کر کے غزنی کے جیل میں بند کر دیا، اور جہاں وہ کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ جب شہاب الدین غوری اجمیر پہنچے، اجمیر کی سرزمین اور اذان کی آواز، شہاب الدین پریشان ہوا، تعجب میں پوچھنے لگا کہ یہ اذان کی آواز کہاں کی ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ یہاں ایک مسلمان درویش آ کر بیٹھا ہے، وہ اس طرح اذان دیتا ہے، اس طرح پکارتا ہے۔ جس طرف سے مغرب کے اذان کی آواز آ رہی تھی، شہاب الدین بھی اسی طرف چل دیا۔ خواجہ صاحب نے نماز مغرب ادا کروائی، جب آپ نے سلام پھیرا، شہاب الدین نے چہرہ دیکھا تو یہ وہی چہرہ ہے جو فقیر خواب میں بشارت دے کر گیا تھا۔ تو یہ کہ اللہ مددگار ہے تمہارا، رسول مددگار ہیں تمہارے، اور وہ ایمان والے مددگار ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جو اللہ کے حضور نہیں جھکتے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فضل فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔